الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے عام اور کافی زیادہ ہیں۔ آسیہ وزیر آباد سے یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت بھی بیعت لے سکتی ہے؟ ہماری گلی میں ایک عورت مرد اور عورتوں سے بیعت لیتی ہے، دونوں سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی نہیں، عورت کا کوئی کانسیپٹ نہیں بیعت لینے کا، ٹھیک ہے، کوئی شرعی جواز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امہات المومنین نے کسی سے بیعت نہیں لی، صحابیات نے کسی سے نہیں لی، آج تک امت میں کسی بھی کہیں بھی عورت، یہ عورت کا منصب ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، بیعت بھی امامت کی قائم مقام ہوتی ہے، امامت عورت کا حق نہیں ہے، صحیح، بالکل وہ اس کے لیے بنی ہی نہیں ہے بنیادی طور پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ عورت کا کام نہیں ہے، نہ یہ بیعت منعقد ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ حاصل ہے، بلکہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ گناہ ہے، اور یہ ثواب کی غرض سے اگر کر رہے ہیں تو پھر گناہ ہے۔ گناہ ہے۔ عائشہ صدیقہ سکھر سے، بلا شبہ ہر بچہ فطرت صالح پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں شخص بد فطرت ہے؟ یہ فطرت صالح تو انہوں نے اپنی طرف سے صالح کا اضافہ کر لیا ہے، ہر بچہ فطرت پہ فطرت کا مفہوم یہ ہے کہ جو فطری طور پر انسان کو کرنا چاہیے اس کی صلاحیتیں اس میں موجود ہوتی۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پہ یعنی فطری استعداد جو انسان میں ہونی چاہیے اس میں ہوتی ہے۔ صحیح، ثم بواہ یعبدانہ او یمسرانہ او ینصرانہ، کہ پھر اس کے والدین، ماحول، معاشرہ کسی کو یہودی بنا دیتا ہے، کسی کو عیسائی بنا دیتا ہے، کسی کو آتش پرست بنا، پھر معاشرہ اسے ڈھال دیتا ہے۔ تو اس میں صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ نیک بننا چاہے تو بھی بن سکتا ہے، بالکل ٹھیک، برا بننا چاہے تو، یعنی فطری صلاحیت، یہ عمومی قاعدہ ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کو پیدا ہوتا ہی پاگل ہے یا ہوش نہیں ہے تو یہ جزوی واقعات ہیں، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی فطری استعداد لے کر پیدا، تو یہ صالح کا انہوں نے ساتھ اضافہ کر لیا، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ صالح ہونا یا غیر صالح ہونا آگے اس کی تربیت یا اس کے کردار یا اس کے عقائد پہ منحصر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ایک سوال ہمیں بھیجا ہے نوید ملک ہیں، انہوں نے یو ایس اے سے یہ سوال کیا ہے۔ ان کا جو سوال کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں المرشد، اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ میں جب لوگوں سے بات کرتا ہوں تو یہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے نبی رسول، وہ سارے کے سارے عرب ممالک کے اندر آئے، اور عربوں کو اس کی ضرورت تھی، ان کو گائیڈ لائن چاہیے تھی، اس لیے وہاں پہ سارے ہمیں اگر چاہیے ہوتی، اگر ہمیں سیدھا راستہ چاہیے ہوتا، اگر ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے تو پھر ہمارے ہاں بھی پیغمبر آتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں بڑی کنفیوژن ہو رہی ہے اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ گزارش یہ ہے جی کہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جس میں ہم نے نبی نہ بھیجا ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
ہر قوم میں نبی آئے، امریکہ میں بھی آئے، برطانیہ میں، جہاں جہاں انسانی آبادی تھی، بر صغیر میں بھی آئے، چین میں بھی، جہاں جہاں جاپان، جہاں انسانی آبادی تھی، ہر قوم میں انبیاء آئے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے وہ اکثر ان لوگوں کا ہے، ان انبیاء کا ہے جو عرب میں آئے، تو چونکہ قرآن کے پہلے مخاطب عرب تھے ٹھیک ہے۔ تو انہی انبیاء کا تذکرہ قرآن نے فرمایا جو عرب میں مبعوث ہوئے، صحیح۔ فلسطین تک آئے، عرب تک آئے، ان علاقوں میں جو آئے، جن کو وہ جانتے تھے یا انہوں نے نام سنے ہوئے تھے۔ تو ورنہ تو یہاں ہندوستان میں بھی 5 نبیوں کی قبریں مشہور ہیں، معروف ہیں کہ یہ انبیاء کی قبریں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بھی بہت سے مسئلے جو آئے جنہوں نے قوموں کی حالت بدلی، تو ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں، بالکل بعد میں ان کی تعلیمات بدل گئی۔ وہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات عیسائیوں نے بدل دی، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ تو کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی؟ وہ تو نبی تھے، انہوں نے تو حق بیان کیا، یہ انہوں نے گھڑ لیا۔ اسی طرح یہودیوں نے گھڑ لیا، یہ کو انہیں موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں سمجھایا تھا۔ تو اسی طرح یہاں جو قومیں گمراہ ہوئی ہیں انہوں نے بعد میں اپنے لیڈر بنا لیے ہیں اور انہوں نے اس طرح کہانیاں گھڑ لی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جو پہلے ان کے پاس آیا وہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ قرآن میں ارشاد ہے کہ ہر قوم میں ہم نے نبی مبعوث فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ تو نبی ساری دنیا میں آئے ہیں، ہر قوم میں آئے ہیں۔ قرآن کے چونکہ پہلے مخاطب عرب تھے تو قرآن نے ان انبیاء کا ذکر مناسب سمجھا جو عربوں نے قصے کہانیوں میں سن رکھے تھے یا جانتے تھے، یہ جہاں تذکرہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب امریکہ میں یا برطانیہ میں جو نبی آیا اس کی بات عربوں سے کرنے کا کیا حاصل تھا؟ صحیح۔ تو ایسی بات نہیں ہے، قرآن تو بتاتا ہے کہ ہر ما من قوم، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس میں ہم نے نبی مبعوث نہ کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ یہ شان صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جب آپ مبعوث ہوئے تو پھر کسی قوم میں نبی کی ضرورت نہیں، سب کے لیے ایک ہی نبی، ایک ہی نبی آئے اللہ نے بالکل پیدا ٹھیک۔ ورنہ وہ جو 1,24,000 کم و بیش کہے جاتے ہیں وہ سارے عرب ہیں۔ اب عرب میں تو آپ کو چند حضرات کے اسماء گرامی ملتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو باقی 1.25 لاکھ کہاں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ انہی کے اندر ہی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا شاید۔ ہر قوم میں نبی آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر تو ان مغرب والوں کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو عرب میں اور فلسطین میں آئے ہوئے، پھر ان کو کیوں مانتے؟ وہ کو امریکہ میں یا برطانیہ میں تھے؟ جی ہاں، بالکل بالکل۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو برطانیہ امریکہ میں تھے، ان کو کیوں ان مانتے؟ کو کیوں مانتے ہیں اور ان سے کیوں گائیڈ لائن لیتے ہیں؟ ان سے گائیڈ لائن کیوں لیتے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ بھی تو عرب میں ہی تھے۔ بالکل ٹھیک، تو اگر ان سے لے سکتے ہیں تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں لے سکتے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور وہ تو مرکز ہے اور مرکز سے ہی چیزیں پھیلیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ انہی کا ایک اور سوال ہے نوید ملک کا ہی، یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کوئی غیر مسلم زندہ ہے تو اس کے لیے ہم دعا اس کو دے سکتے ہیں، جیسے ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ مے گاڈ بلیس یو، گیٹ ویل سون، وش یو گڈ لک، اس طرح کی چیزیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جب بھی کافر کے لیے قانون یہ ہے کہ جب کافر کفر پہ مر جائے ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ نے طے کر دیا کہ جس کا کفر پہ خاتمہ ہوگا وہ جہنمی ہے، اس کے لیے دعا کرنے سے قرآن میں منع فرما، ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے دعا نہ کی جائے، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ دعائے مغفرت کی جائے گی۔ جب تک زندہ ہے تو اس کی ہدایت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، صحت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہاں پر ایک صاحب ملے تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ باقی چیزیں نہیں کہنی چاہیے، بس یہ کہنا چاہیے کہ مے گاڈ شو یو دا رائٹ پاتھ۔ نہیں، مطلب یہ زندہ جو ہے وہ انسان جیسا بھی ہے، گناہگار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کے لیے دعا کرنا درست ہے۔ ہدایت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، یہ بھی درست ہے۔ بیمار ہے تو صحت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، ضرورت مند ہے تو اللہ تیری ضرورتیں پوری کرے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کفر پہ مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد تو بخشش کی دعا چاہیے، مرنے کے بعد اب ملازمت کی یا صحت کی یا اور تو کسی بات کی دعا نہیں چاہیے ہوتی ہے، تو وہ جائز نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ ہدایت کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کے لیے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ بیمار ہے تو صحت کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، ضرورت مند ہے تو تکمیل کے لیے دعا کی جا سکتی
ٹھیک ہے. یہ جو ایک کانسیپٹ ایک بنا ہوا ہے کہ جی وہ غیر مسلم ہے تو بس وہ تو پتہ نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے, تو نہیں اس سے انسان تو ہے نا, بالکل انتہائی نفرت. نہیں اور اس غیر مسلم انسان تو ہے نا, مکلف تو ہے نا اس تک دین پہنچانا, اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کہ وہ دین کی طرف متوجہ ہو, اس کے ساتھ انسانوں جیسا برتاؤ کرنا, اس کے حقوق کی نگہداشت, یہ ساری باتیں تو ضروری ہیں. انسانی حقوق تو اس کے ہیں جب تک وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کی عزت و آبرو کا پاس کرنا, اس کے مال کو نقصان نہ پہنچانا, اس کی دل آزاری نہ کرنا, وسائل میں اسے شراکت دینا, اس کے بچے بھی پڑھ سکیں, اس کے بیماری کا علاج بھی ہو سکے, اسے بھی ملازمتیں مل سکے, یہ تو سارے اس کے حقوق ہیں. انسانی حقوق تو سارے ہیں اس کے, اور انسانی حقوق اسے پورے کے پورے ملنے چاہیے. اور اس پہ بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے اس طرح پیش آیا جائے. بالکل مسلمان کہ وہ معاشرے میں تو اس کی ایسی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ وہ بھی اسلام کی طرف آ جائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, اور بریک سے واپس آ کے میرے پاس بڑے اہم سوالات ہیں, وہ اس میں شامل کریں گے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں, تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 0333495501. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے, questions@almusher.tv. اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں بھیجیے, ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے, حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. عبد الوہاب ہیں سکھر سے. ان کا سوال ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں اسلام کے نام پہ سیاسی تنظیمیں ہیں, نام نہیں لے رہے ہم, یہ الیکشن میں بھی اتحاد کے نام پہ اپنے ووٹ دوسری سیاسی جماعت کو دیتے ہیں, اور پھر اسمبلی میں آ کر بھی صدر اور وزیر اعظم کے لیے دوسری سیاسی جماعت کو اپنے ووٹ دیتے ہیں. اس میں امانت میں خیانت اور جھوٹی شہادت کے زمرے میں یہ لوگ نہیں آتے کہ جب ان کو ووٹ دیے جاتے ان کی جماعت کے لیے, ہماری ایک امانت ان کے پاس ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کے منشور کو ہم نے ووٹ دیا, اور آگے جا کے یہ دوسرے کسی بھی معاملے میں وزیر اعظم اور اس کو الیکٹ کرنے میں اپنا ووٹ ڈال دیتے ہیں, تو یہ امانت میں خیانت کے زمرے میں نہیں آتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے جی کہ کسی ایک جماعت یا کسی ایک فرد پہ الزام کیا رکھیں, ہم سب یہی کرتے ہیں. کون ہے ہم میں عوام میں جو کسی منشور پہ ووٹ دیتا ہے؟ ٹھیک ہے, ہر ایک کے ذاتی مفادات وابستہ ہیں. احسان کبھی اسلام پہ کرتے ہیں اور کبھی جمہوریت پہ کرتے ہیں اور کبھی کسی پہ کرتے ہیں, لیکن اندر باتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کو ووٹ دوں گا تو یہ مجھے تھانے سے چھڑا لے گا, یہ مجھے پیسے دے گا, مجھے ابھی لوگ نقد دے کے ووٹ دیتے ہیں. یار ایک حلقے میں, آپ کے لاہور کے ایک حلقے میں ایک امیدوار کا 2 ارب روپیہ خرچ ہوا. جی بالکل. یہ کون سی امانت ہے جو آپ نے 2 ارب میں دی؟ بالکل ٹھیک. آپ نے پیسے لے لیے, ووٹ بیچ دیا, وہ کنویں میں پھینکے یا غار میں پھینکے, آپ کو کیا؟ بالکل ٹھیک. جب اس نے خرید لیا ایک امیدوار کا 2 ارب, آپ کا ٹی وی کہہ رہا جی بالکل, ظاہر ہے دوسرے کا بھی لگا ہوگا. تو ایک ایم این اے کے حلقے میں 4 ارب روپیہ ووٹ خریدنے پہ لگا. اب ان ووٹوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا قیمت ہے؟ تو میرے بھائی پہلے اپنے آپ کو درست کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور یہ جو مختلف تنظیمیں بن گئی ہیں, یہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں گا کہ ہر ایک نے اپنی دکان بنا رکھی ہے, کسی کا کوئی مقصد اسلام وغیرہ نہیں ہے. ہر ایک کے اپنے مقاصد ہیں, اپنی زندگی گزارنی ہے, موج میلہ کرنا ہے. اسلام نافذ ہو نہ انہیں زکوٰۃ, صدقات, دیگر چندے, ڈونیشنز مل جاتی ہیں, ہوائی جہازوں پہ سفر کرتے ہیں, اچھی اچھی گاڑیاں رکھتے ہیں, خود کرتے کچھ نہیں, سب عوام کا مال ہوتا ہے, موج میلہ وہ بھی کر لیتے ہیں. حکومت ملے نہ ملے, یار ایک حکومت ایک طبقے پر تو ہر جماعت کے پاس ہے. جی بالکل ہے, بالکل ہے.
اتنی تو تو وہ کرتے ہیں۔ اپنی انجوائے کر رہے ہیں. بھائی آپ ایک پودا لگاتے ہیں آگ کا اور امید رکھتے ہیں اس پر آم لگیں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر آپ کڑوا ہی بنیادی طور پر آم بیجیں نا. جی ہاں، پہلے تو آپ خود دیانت سے، آپ کو اللہ نے ووٹ دینے کی توفیق دیا تو جب اپنی غرض پہ دیتے ہیں تو کیا بد دیانتی نہیں ہے؟ یقیناً. تو جب آپ بد دیانتی کریں گے تو اس پر آگے دیانت کا پھل لگے گا. تو پھر وہی ہوگا کہ آپ کا عکس ہوگا. دوسروں کو الزام دینا آسان ہے، ہم بالکل ٹھیک. بنیادی ٹیڑھی رکھتے ہیں اور اس پر عمارت ہی ٹیڑھی بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اب اسی میں اگلا ان کا جو اس سے لنک سوال تھا وہ یہ ہے کہ جو اسلام کے نام پہ سیاسی جماعت کا ذکر کیا ہے، حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں، پھر اس غیر اسلامی حکومت کو چلانے میں حکومت کے ساتھ جرم میں شریک نہیں ہو جاتے. نہیں ہو جاتے کا کیا مطلب ہے میرے ہوتے بھائی؟ مطلب ہی دیکھو، سیاست کا ہمارے ہاں ہمارے ایک وزیر ہوا کرتے تھے، اللہ بخشے فوت ہو گئے، بڑے کالم لکھتے تھے تنقیدی حکومت کے پر، اور ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی تو ان کے بڑے تحقیقی کالم ہوتے تھے، خرافات نہیں ہوتی تھیں اور حکومت پر کڑی تنقید کرتے تھے. تو ضیاء الحق صاحب نے انہیں منتخب کرا کے میں نے منسٹر بنا دیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو بولتے تھے سارا حکومت کے حق میں ہوتا تھا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے تو بڑے سخت کالم آتے تھے، اب آپ تو اس نے کہا بھئی وہ سارے کا مقصد اقتدار تھا، اب اقتدار مل گیا، اب میں پھر وہی شور کرتا رہوں. اب تو غلط بات ہے. تو وہی سیاسی جماعتوں کا قبلہ ہے حصول اقتدار. اس کا کوئی ٹانگ مل جائے، دم مل جائے، کان مل جائے، کچھ نہ کچھ تو مل گیا. بالکل ٹھیک. تو وہ اپنا انجوائے کرتے ہیں. آپ کس غلط فہمی میں ہیں؟ اسلام کے لیے کس سیاسی جماعت کی ضرورت ہے؟ سارے مسلمان ایک ہی جماعت ہیں، آپ کریں کام. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اگلا سوال حضرت جی شامل کرتے ہیں محمد فیصل، یہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی جب جسم اچانک کانپ اٹھتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ قبر نے یاد کیا ہے. میرے ساتھ ایسا دن میں کئی بار ہوتا ہے. کئی بار میں اس کیفیت سے جب بھی کوئی اچھی بات سنتا ہوں، وہ اسلام کے متعلق ہو یا زندگی کے متعلق، تو مجھے یہ کیفیت سے، تو یہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارا اپنا کردار ہے. ٹھیک ہے. ہمارے اپنے کردار میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے ہمارے لاشعور میں ایک خطرہ ہوتا ہے. اچھا. کہ میں یہ کر تو رہا ہوں لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو. ٹھیک ہے. ہم اسے دماغی طور پر قبول کریں نہ کریں، زبانی یا عقلی مانیں نہ مانیں، ہم ایک کام ایسا کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے کا اندیشہ لاشعور میں جم جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ لاشعور یاد دلاتا ہے کہ بچوں تو نے بھی یہ کیا تھا. صحیح. تو جسم کانپ اٹھتا ہے کہ مجھ سے بھی ہوا. تو جیسے کسی نے قتل کیا، کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن جب کسی قاتل کو سزائے موت سنائی جاتی ہے تو اندر سے اس کے بھی آواز آتی ہے کہ قتل تو نے بھی کیا ہوا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لاشعور میں پڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کا بدن لرز جاتا ہے کہ یار کہیں پتہ چل گیا تو حشر تو میرا بھی یہی ہوگا. صحیح. تو آپ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی اطاعت کریں، درود شریف پڑھیں، حلال کھائیں، سچ بولیں تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. توبہ کا در وہاں ہے اور اللہ کریم معاف کرنے والے ہیں. اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کو اسلام کی اطاعت میں ڈھالیں تو ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا حضرت جی، یہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے دعا کے لیے درخواست دی ہے. یہ اس میں مبین رحمان ہے، مٹھانی نوشہرو فیروز سندھ، اور حیدر خان ہے اور ان کی فیملی ہے کنڈیاں، یہ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے. اللہ کریم سب پر رحم تسلیم فرمائے اور سب کی ماشاءاللہ. ضرورتیں پوری فرمائے. وہی حاجت روا ہے سب کا، سب پہ مہربانی فرمائے. سب کی دعا. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں تنویر الرسول ہیں لیا سے. یہ کہتے ہیں میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے، وہ ذکر جسے کرامن کاتبین نہیں لکھتے اس ذکر سے 70 گنا بہتر ہے جسے کرامن کاتبین لکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا ذکر ہے جسے کرامن
کاتبین نہیں لکھتے، اور یہ بھی کہ کیوں نہیں لکھتے؟ کرام الکاتبین کا کام یہ ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات لب پہ آتی ہے وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کام عام کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، جو معاملہ دل کا دل میں رہ جائے اس سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، ما یلفظ من قول، کوئی لفظ جو زبان پہ لب پہ آتا ہے، کوئی کام جو ہم سے ضرور پذیر ہو، ان کا کام ہے لکھنا۔ ٹھیک، آپ کے دل میں کیا ہے یہ معاملہ آپ کا اللہ کریم کے ساتھ، وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، تو ذکر قلبی جو ہے، ذکر خفی اور ذکر قلبی، اس کی بے شمار فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے، قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا حکم دیا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرو، خاموشی سے کرو، اللہ سے، اللہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے کرو، بغیر آواز کے کرو۔ بالکل ٹھیک، تو بالکل ٹھیک، ذکر قلبی نصیب ہوگا تو وہ معاملہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانے آپ جانے، اس میں کرام الکاتبین کا دخل نہیں ہے، بالکل صحیح، بالکل کیونکہ صحیح، معاملات قلبی کے لکھنے کے وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ یہ نہیں لکھ سکتے کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس نے یہ لکھنا ہے کہ اس نے کیا کیا، کس بالکل نیت سے کیا، یہ مالک کا اور یہ بندے مالک کا کام، مالک اور کیا بندے کا بات ہے، معاملہ، کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے صرف جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ لکھنا وہی لکھنا ہے، اب اس کا اجر کیا ہے یا اس کی نیت کیا ہے، کیا یا ہے، یہ یا کس نیت سے کیا، یا یہ قابل اللہ معافی تعالیٰ ہے کا اور یا بندے کا قابل معاملہ۔ سزا ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طوبہ ہیں دبئی سے، یہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے کافروں نے بھی انسانی بھلائی کے لیے کام کیے ہیں، مثلا ہسپتال بنوائے، اسکولز بنوائے، ایک مومن اور ایک کافر کی نیکی میں کیا فرق ہے؟ بیٹا سادہ سی بات میں آپ کو سمجھا دوں، آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، اس میں بے شمار چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ قیمت دیتے ہیں، جی مجھے ایک موبائل دے دو، موبائل آپ کو مل جاتا ہے، پھر آپ کا باقی دکان پہ کوئی حق رہتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی توقع رکھتے ہیں کہ اس میں تو بڑی چیزیں تھیں، مجھے صرف موبائل دیا، آپ نے قیمت ہی موبائل کی۔ ڈیفینیٹلی، کافر کی نیکی ضائع نہیں جاتی، ٹھیک ہے، اور قیامت کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کافروں سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں انجوائے کر لی۔ ٹھیک ہے، کافر جب نیکی کرتا ہے تو آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ نیکی تب نیکی بنتی ہے جب اسے آپ اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق کریں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ایک ٹھیک، کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ اچھا کام ہے، اس میں حضور کا اتباع نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں بنے گا، اچھائی اچھا کام ہے، صحیح، اس اچھائی کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے، چونکہ کافر کا تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں، وہ دنیا کے لیے یا شہرت کے لیے کرتا ہے یا کسی اور منفعت کے لیے کرتا ہے، تو وہ دنیا میں اس کی نیکی کا بدلہ اسے دے دیا جاتا ہے۔ جب میدان حشر میں جائے گا تو ارشاد ہوگا کہ تم نے اپنی نیکیاں تو دنیا میں انجوائے کر لیں، بالکل ٹھیک، جو برائیاں تھیں وہ باقی پڑی ہیں، آپ بھگتو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، تو نیکی ضائع نہیں ہوتی، کافر بھی کرے تو اس کو اس کا بدلہ دنیا میں اللہ کریم دے دیتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو دنیا میں ملتے ہیں، شہرت کے لیے کی، شہرت مل گئی، منافع سر کے گنگا لیے رام کی، ہاسپٹل اب پیسے تک مل چل رہے گئے، ہیں، ظاہر ہے تو چل اس کو رہا ہے۔ شہرت مل رہی ہے، تو یا شہرت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، گلاب دیوی گلاب اسپتال دیوی چل رہا ہے، رہا ابھی ہے، تک اسی چل رہا طرح ہے، ٹھیک ہے، بتیرے کنویں چل رہے ہیں، سرائیں چل رہی بالکل ہیں، صحیح ہے، جوہر تالاب دیہات میں بنوا دیے گئے، انہی کے نام پہ چل رہے ہیں، تو وہ ان دنیا کا میں شہرت انہیں مل رہی ہے، جو ان بالکل کی ٹھیک، خواہش تھی اس کے مطابق وہ اللہ جانے اور وہ جانے، اس کا بالکل بدلہ صحیح، انہیں دنیا میں بالکل مل گیا، صحیح، آخرت میں کام نہیں آئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے واپس آ کے کچھ اور بڑے اہم سوال ہیں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے، 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال رافع سیالکوٹ سے. ان کا سوال ہے حضرت جی آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ جو شخص عمرہ کرتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اب عمرہ تو 2 لاکھ تک یا اس سے کم پیسوں میں بھی ہو جاتا ہے جبکہ حج کا بہت خرچہ ہے. اگر وہ حج نہیں کرتا تو کیا گناہگار ٹھہرایا جائے گا؟ اس پر حج جب اس کے پاس اخراجات ہی نہیں ہے، وسائل ہی نہیں ہے، تو گناہگار کیسے ہو؟ ٹھیک ہے. اگر وہ عمرہ کر لیتا ہے، اگر عمرہ کرتا ہے تو شرعاً یہ ثابت ہو گیا اس کے پاس فرصت بھی ہے، وسائل بھی، وسائل بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر حج فرض ہے. ٹھیک ہے. وسائل ہیں تو گیا ہے نا، فرصت بھی ہے تو اب اس گیا میں ہے. ڈفرینس ہے، وہ 2 لاکھ میں ہے، وہ 5 لاکھ میں ہے. بھائی 2-5 لاکھ کی بات نہیں، جو 2 لاکھ جمع کر سکتے وہ 2 سال نہ جائے 5 بھی جمع کر 5 سکتے. پیسے وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. بات امپورٹنس کی ہے کہ آپ کس بات کو امپورٹنس دیں. ٹھیک ہے. ہم جب حج نہیں کرتے، عمرہ کرتے ہیں، تو ہماری غرض یہ نہیں ہوتی کہ مجھ سے 5 نہیں ہوں گے اور 2 میں عمرہ کروں. غرض یہ ہوتی ہے کہ میں بھی سیر سپاٹا کروں، لوگ مجھے بھی حاجی حاجی کریں. بالکل ٹھیک. بالکل تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے لیے جانا ہے، 2 لاکھ جمع کر لیے تو 1.5 سال 2 سال انتظار کر لو، 5 جمع کر لو. صحیح. اور پہلے کوشش کرو اور کہ 5-2 کا فرق نہیں ہے، تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. 2-5 میں تو ویسے ایک وہ 2-5 example کا دے فرق نہیں ہے، کہ 2-2.5 یا کچھ فرق ہے. 2-3 کا فرق ہے. ٹھیک ہے. 2-3 کا فرق ہے. اور وہ ہاں. ضروری ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 ہے تو پھر آپ انتظار کریں، اس انتظار کو کر 3 کر لیں اور پہلے حج اور کر لیں. بچت کر لیں، پہلے حج کریں، پھر ہر سال اس کے عمرہ بعد کریں. ہر سال ہر عمرہ سال کرتے کریں. اچھی بات ٹھیک ہے. ہے. عمرہ نفل ہے. ٹھیک ہے. آپ نفل پڑھتے ہیں اور فرض چھوڑ دیتے ہیں. یہی لوگوں کو سمجھ نہیں یعنی آتی. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھ ہی نہیں سکتا، تو نفل پڑھ لیتے ہیں. نفل پڑھ فرض لیتے کے لیے کہتے ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہے، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا. یہ کیسے؟ صحیح. تو بالکل جیسے ٹھیک. تیسے نفل پڑھے ہیں، نفل چھوڑ دیں، فرض ادا کریں، اس کے بعد پھر نفل پڑھتے رہیں. صحیح. عمرہ نفل عبادت، بالکل ٹھیک. حج فرض ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عمرہ تو ہمارا ویسے رواج ہو گیا. نہیں، سیر سپاٹے کے لیے ہم جاتے ہیں، کچھ چیزیں خریدی. وسائل کون عمرے پر جا کر خالی آتا تھا؟ سب کچھ نہ کچھ لے کے آتے ہیں. جتنی چیزیں خریدتے ہیں اتنے ہی پیسے حج پر لگتے ہیں. جی ہاں. حج تو وہ پر کر لیں. جائیں. کچھ عجیب لوگ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا حج میں ایک بزرگ تھے، پٹھان تھے، تو ہم تھے وہاں مینا میں عرفات سے واپس آ کر، تو وہ قربانی وغیرہ کر کے فارغ ہوئے تو حساب کر رہے تھے. ویسے ہی میں عادت ہے بزرگوں کا احترام کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، تو ان کے خیمے میں بھی گیا تو بیٹھے حساب کر رہے تھے. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ پیسوں کا حساب کر رہا ہوں، تو میرے پاس کچھ پیسے اور بچتے ہیں، 1 بکرا اور کاٹوں. اچھا. یعنی اتنی قیمت میرے پاس سرپلس ہے کہ قربانی کر چکا ہوں، لیکن 1 بکرا اور خرید سکتا ہوں، 1 بکرا اور 1 بکرا اور کاٹوں گا. اب یہ بھی تو سوچ سکتا تھا کہ اس کے لیے بچوں کے لیے کوئی چیز لے جاؤں گا، کمبل خرید لوں گا، کوٹ کا. نہیں، اس کی سوچ یہ تھی کہ میرے اخراجات جو سفر کے ہیں ان میں سے اتنے پیسے بچتے ہیں، میں 1 قربانی ہو. کیا بات. کیا بات. تو بھائی جو عمرے پہ جاتا ہے، میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حج جتنے پیسے خرچ کر کے آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلو کرائے میں کمی ہے نا، خرچ میں تو کمی خرچ میں نہیں. تو کوئی وہاں کمی جا نہیں، کر تو وہی کچھ وہ بھی کھانا خریدتا پینا وہی ہے، ہے، رہنا کھانا وہی. پینا بھی کے اخراجات بھی کرتا ہے، چیزیں بھی خرید کے لاتا ہے، تحفے بھی لاتا ہے. تو اگر وہ صحیح. تحفے نہ خریدے، بکرا کاٹ کے آ جائے تو حج بھی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ محض بہانے ہیں. بھائی حج فرض ہے، اور جب تک آپ کے پاس 3 چیزیں ہیں، وسائل ہوں، صحت ہو، فرصت ہو. ٹھیک ہے. اور ان میں سے اگر ایک چیز بھی نہیں ہے تو فرض نہیں ہے نا. تو پھر فرض نہیں. فرض نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، فرصت نہیں ہے تو بھی ایک عذر ہے. تو بھی خطرہ ہے دشمن کا. جیسے اب یہ کربلا جانے والوں کو گاڑیاں تباہ ہو جاتی ہیں، تو ٹھیک ہے. حج پہ جانے والوں کو قافلے لٹ جا، خطرہ ہے تو اب نہ جائیں. نہ جائیں. جب امن ہو جائے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اسی طرح گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی دیکھنے بھالنے والا نہیں، بچے چھوٹے ہیں، بیوی بیمار ہے، ان کو کوئی راشن دینے والا نہیں، تو تب تک آپ کے پاس عذر ہے. بالکل ٹھیک ہے.
بالکل ٹھیک تو پھر جب یہ سارے عذر ہٹ جائیں تو آپ حج کے لیے حج جائیں، کے لیے جائیں، اس کے بعد عمرہ کریں، سال میں 3 کریں، کون منع کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے پہلے عمرہ کر لیا تو پھر ثابت ہو گیا کہ آپ حج کر سکتے تھے، استعداد تو ثابت ہو گئی نا. بالکل ٹھیک ہے، حج تو فرض ہو گیا، فرض اب ہو آپ کریں گیا. نہ کریں یہ آپ کی مرضی. بالکل ٹھیک ہے. اور فرض کو چھوڑیں گے تو یقیناً گناہ تو گناہ ہوگا. ہو. فاخرہ اسماعیل ہیں راولپنڈی سے. ان کا سوال ہے، حضرت جی میں ایک کالج میں اسلامیات کی پروفیسر ہوں. پچھلے دنوں باب الصلاۃ پڑھا رہی تھی تو میں نے نماز کی اہمیت بارے بتانا شروع کیا. اتنے میں میری ایک اسٹوڈنٹ بولی کہ مس، نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا ایک شخص کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کسی کو نماز کے لیے فورس نہیں کر سکتے. کہاں آیا ہے کہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر نماز پڑھاؤ؟ اسے میں نے جواب دے دیا، لیکن آپ کسی بھی سلسلے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے شخصی آزادی کی حد بیان فرما دیجیے. آپ کافر کو تو نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، ڈنڈا لے کر اسے مسلمان بھی نہیں کر نہیں کر سکتے. اسلام پیش کر سکتے ہیں، اس کے پاس چائس ہے، قبول کرے نہ کرے. لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اگر والدین کے پاس ہے تو ان کا کام ہے اسے نماز پہ مجبور کریں، ورنہ پھر حکومت سے، حکمرانوں سے، صاحب اقتدار سے پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی. جہاں ان کی اچھا. جواب طلبی ہوگی وہاں ذمہ داروں کی بھی جواب طلبی ہوگی. اسی بچی سے پوچھو کہ جب یونیورسٹی میں آ گئی تو یونیورسٹی پہ کے قواعد پہ ڈنڈا لے کر عمل کرایا جائے گا یا نہیں؟ بالکل کرایا. اگر یہ داخلہ نہیں لے گی تو کسی کو کوئی غرض نہیں. ٹھیک ہے، ایک آدمی فوج میں بھرتی ہو گیا، وہ نہ مرضی سے سو سکتا ہے نہ جاگ سکتا ہے. اب جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، اب کودو، اب اچھلو، اب پریڈ کرو، اب وردی پہنو، سارا کرنا پڑے گا. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو اسلام آپ پر لاگو ہوگا. جو آپ کا ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے نماز روزہ سکھایا نہیں، کرایا نہیں. صحیح. آپ کلمہ چھوڑ دیں، کوئی کسی کو ڈنڈا لے کر پڑھانے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک. سادہ سی بات ہے. بچی یونیورسٹی کی ہے نا، جی ہاں، تو یونیورسٹی کے قواعد اس پر لاگو ہوتے ہیں. بالکل لاگو ہوتے ہیں. اسی طرح اسلام میں داخل ہوگی تو ڈنڈا لے کر نماز پڑھائی جائے گی. ٹھیک یہ ہے، جو لا اکراہ فی الدین ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ دین قبول کرانے کے معاملے میں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کو پیش کرنے کی توفیق دی ہے، قبول کرنا نہ کرنا اس کی اجازت اختیار اللہ نے اسے دی. صحیح. قبول بالکل کرے ٹھیک. گا اجر پائے گا، نہیں کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا کیوں نہیں کیا. یہ آپ ٹھیک کا ہے. کام نہیں. جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو فوج میں بھرتی ہو گیا، اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، اب اسے قواعد کی پابندی کرنا ہو. صحیح. بالکل. اب شخصی آزادی جو ہے وہ ختم وہ اس ہو دائرے- گئی نا، وہ ایک ادارے میں آ گیا نا. بالکل تو آپ ٹھیک. ادارے اور انسٹیٹیوٹ کے جو ضوابط ہیں ان کے مطابق چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب اپنی مرضی نہیں چلے گی، اب وہی قواعد و ضوابط یہ لاگو کہاں ہوں گے. لکھا ہوا ہے کہ آپ یونیورسٹی میں داخلہ تو لے لیں لیکن کام اپنی مرضی کے کریں؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ مطلب شخصی آزادی ہے کہ جی آپ کلاس اٹینڈ نہ کریں، آپ چلے جائیں، یہ شخصی آزادی ہے؟ یہ کیسے شخصی ہوگا؟ آزادی ہے. پیچھے نام یہ کاٹ کیسے ہوگا؟ دیں گے، نام دوبارہ کاٹ دیں گے. داخلہ ہی کوئی نہیں دے گا. جی ہاں، آپ 4 دن نہ آئیں، نہ یہ آئے شخصی وہ آزادی بھگا ہے. دیں گے یونیورسٹی سے. تو آپ نمازیں چھوڑ دیں تو اسلام سے خارج نہیں کر دیں گے. بالکل ٹھیک بات. نام کٹ جائے گا، پھر ساری عمر چھوڑے رکھیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، یہ آج کل ایک تو کچھ غیر ملکی جو ڈرامے اور پھر کچھ اس طرح کے آج کل ہمارے اسکالر بھی ہیں کہ جو پتہ نہیں کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کی گفتگو سے جو لوگ جو اپنے اندر ایک چیز لیتے ہیں وہ یہی چیزیں ہیں کہ جی یہ تو میرا ذاتی فعل ہے، جی اس میں تو میں جواب دوں جی، آپ کا تو اس میں کیا ہے جی. نہیں، اپنا آپ کام کریں. جب تک کسی انسٹیٹیوشن یا کسی ادارے کا ممبر نہیں بنتے تو آپ کی ذات آزاد ہے، جو چاہے کریں. ٹھیک ہے. بالکل جب ٹھیک. آپ کسی انسٹیٹیوشن یا ادارے کا ممبر بن جاتے ہیں تو اس کے قواعد آپ پر لازم ہو جاتے ہیں اور لاگو ہو جاتے ہیں. جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کی شخصی آزادی ختم ہو گئی. اب آپ کو اتباع کرنا ہوگا شریعت مطہرہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شخصی آزادی جب تک تھی جب تک آپ اس ادارے میں داخل نہیں. ٹھیک ہے. جب آ گئے، ذرا ان دانشوروں سے کوئی پوچھے انہوں نے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، کیا اداروں کے ضابطے کے مطابق نہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کا ضابطہ ہے. ضابطہ.
ہر ایک چیز ادارے پر- کے اپنے قاعدے ضابطے ہیں، ہر کوئی ان کی پابندی کرتا ہے. تو میرے بھائی یہ بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے، آپ اس میں داخل ہو گئے تو اس کے ضابطوں کی پابندی کرنا ہوگی. نہیں کریں گے آپ سے بھی جواب طلبی ہوگی، جو ذمہ دار ہوں گے ان سے بھی جواب طلبی ہوگی. اور بالکل یہ ٹھیک. جو حکمران ہیں ان سے تو 21 کروڑ لوگوں کا حساب لیا جائے گا کہ ان کو کیسے ڈیل کیا آپ نے، ان کی بہتری کے کیا طریقے کیے، ان کے حقوق ان کو کتنے دیے، کتنے آپ نے غصب کر صحیح. دیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. معاملہ سخت ہے، معاملہ سخت ہے. اور جتنے بڑے عہدے پہ کوئی فائز ہوتا ہے یہ اس کی سب ذمہ نے یہ داریاں پھر بنایا اتنی ہوا ہے نا زیادہ جی، ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ ہے دین قبول کرانے کے معاملے. ٹھیک ہے، آپ کسی بالکل سے ٹھیک. زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. جب کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو کیا عہد خلافت میں درے نہیں مارے جاتے، بالکل ٹھیک. سزائیں نہیں دی جاتی تھی. صحیح صحیح. تو اب بھی سختی ہو سکتی سختی ہے ہو اس حوالے سے. سکتی ہے، والدین کے ذمے ہے، پھر گھر والوں کے ذمے ہے، پھر ادارے اور حکومت کے ذمے جو ہے، بھی ذمہ دار ہیں ان کے جو بھی ذمہ ہے. ذمہ دار ہے اس کے ذمے بالکل ہے. ٹھیک ہے. حضرت جی وہی ہوا، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ناظرین محترم، اگر آپ اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0334955021. اور اسی طرح سے میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہمیں اس ای میل کے ذریعے یا SMS کے ذریعے بھیج دیجئے. ہم اس میں شامل کریں گے پروگرام میں اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. حضرت جی بہت شکریہ آپ کا، جزاک آپ اللہ نے جل وقت دیا. پاک. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منورتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا